اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل 14واں پارہ اور آیت نمبر ہے ہماری 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اور اللہ ہی ہے جس نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر پھر رزق۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ نحل جو ہے اس کے یہ ساری کی ساری اس کو نعمتوں والی آیت بھی کہتے ہیں، کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی جتنی بھی نعمتیں اتاری نا، اللہ بار بار ان نعمتوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور ہمارے جو عمل ہیں اللہ ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کل ہم نے پڑھا تھا گائے کے متعلق کہ کس طرح دیکھو کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ گوبر اور جو ہے وہ اس کے خون کے درمیان میں سے اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے دودھ نکالتا ہے، اور اگر آپ اس گائے کو کبھی ذبح کرو تو اس میں سے کبھی بھی دودھ کی تھیلیاں نہیں نکلتی۔ یہ اللہ ہی ہے جو اس وقت ہمیں تازہ تازہ جو ہے وہ مشروب اللہ ہمیں پلاتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی رزق میں، یعنی کہ یہ اللہ کی تقسیم، اللہ جس کو چاہے تھوڑا دے، جس کو چاہے زیادہ دے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، تو کیا جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں رزق دیا ہے، تو کیا وہ ایسا کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس رزق بچ جائے وہ اس کو لوٹا دیں اپنے ملازموں کی طرف تاکہ وہ بھی ہو جائیں برابر؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بہت رزق ہے، بینک کالے کرتے جائیں گے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اپنے ملازموں کو دے دیں تاکہ وہ بھی ہمارے گھروں کی ملازمت چھوڑ کے وہ خود کفیل ہو جائیں اور خود سے روزی روٹی کمانے کے جو ہے وہ قابل ہو جائیں؟ کوئی ایسا کرتا ہے؟ تو اللہ نے عزت فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر کا نہیں کرتے تو پھر تم مجھے، میری پیدا کی ہوئی مخلوق کو میرے ساتھ کیوں کھڑا کرتے ہو؟ افبنعمت اللہ یجحدون۔ پھر اللہ کی نعمتوں کے اندر، اس کی قدرتوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کی صفات کے اندر، جس وقت کوئی یہ کہتا ہے نا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کے پاس غیب کا علم ہے، تو غیب کے سارے خزانے تو اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ غیب کے سارے خزانے جو ہیں وہ میرے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ نے اپنے غیب کی کنجیاں جو ہیں وہ اپنے نبیوں رسولوں کو نہیں دیں، تو یہ جو عام لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں اللہ اپنے غیب کے خزانے دے گا۔ تو یہاں پر بھی اس آیت کے اندر یہی بتایا گیا کہ تم اپنے ملازموں کو جو ہے وہ اپنے برابر کھڑا نہیں کرتے اور میری مخلوق کو میرے برابر کھڑا کرتے ہو۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، تمہاری ذات سے جوڑا اور پھر بنایا تمہارے لیے بیویاں، اور پھر ان بیویوں میں سے تمہیں بیٹے عطا کیے، پھر بیٹوں کی آگے بیٹے اولاد پوتے دیے اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ۔ تو کیا تم باطل کے اوپر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا جو ہے وہ انکار کرتے ہو، اور تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے ان لوگوں کی جو اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے کسی رزق کا، اور بھی وہ کسی بات کا جو ہے وہ تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتے۔ ولا یستطیعون، اور نہ ہی کبھی وہ ان کے ہاتھ کے اندر کوئی طاقت ایسی ہے کہ وہ تمہارے کسی کام آ سکیں۔ پس نہ تم بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں۔ اب جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک اللہ کو چھوڑ کے کیوں دائیں بائیں جاتے ہیں، تو اس وقت مثالیں کیا دیتے ہیں لوگ؟ کوئی کہتا ہے کہ جی یہ پیر فقیر جو ہیں ان کو ہم نے سیڑھیاں بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جیسے ڈاکیا جو ہے، آپ نے کسی دوسری جگہ پہ اپنا پیغام پہنچانا ہے تو ڈاکیے کو خط دو گے، وہ خط ڈاکیا لے کے جائے گا تو جو اصل بندہ ہے اس تک خط پہنچے گا نا۔ تو یہ جو بیچ میں ہم نے یہ بنائے ہوئے ہیں معبود، یہ کیا ہیں؟ یہ ڈاکیے ہیں ہمارے جو اللہ تک ہماری پیغام رسانی کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ نے قرآن کے اندر آپ کو ایسا کوئی جو ہے وہ بتایا کہ میرے تک پہنچنے کے لیے تمہیں کسی سیڑھی کی ضرورت ہے؟
اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر تو یہ فرمایا، بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ اے میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری پکار کا جواب دوں گا۔ پھر اللہ نے قرآن پاک کے اندر ہی بتایا کہ نحن من حبل الورید، کہ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، کہ جب آپ کسی دوسرے سے مانگتے ہو تو اس کو تو بول کے اپنا مدعا بتاؤ گے نا، لیکن اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جو تمہارے دل کے، ابھی تمہارے دل کے اندر وہ بات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اسے پڑھ لیتے ہیں۔ تو تم اس اللہ کے لیے جو ہے وہ مثالیں بیان کرتے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے سب کچھ اور تم جو ہے وہ نہیں جانتے۔ مثال بیان کی گئی، اب کس طرح اللہ کی نے مثال بیان کی، جیسے ایک غلام ہو اور وہ جو ہے وہ غلام جو ہے وہ کسی شے کے اوپر، کسی چیز کے اوپر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے رزق دیا اچھا، اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے اپنی مرضی سے، چھپے ہوئے بھی اور ظاہرہ بھی۔ تو کیا دونوں مثال کے اندر برابر ہیں؟ اس کے اندر مثال دی گئی یہ بتوں کی ہی، کہ یہ جو بت ہیں تم نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہ بت، تمہارے سارے معبود جو ہیں وہ گونگے بہرے، ایک اللہ جو ہے وہ تو تمہاری فریاد کو سنتا بھی ہے، اور تمہاری فریاد سن کے، تمہارے دکھ کو سن کے پھر تمہاری فریاد رسی بھی کرتا ہے، اور تم پوجا کرتے ہو ان لوگوں کی جو کہ خود محتاج ہے، تو جو خود محتاج ہوگا وہ کسی دوسرے کی مدد کیا کرے گا۔ الحمدللہ، اللہ جو تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے، بلکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور پھر بیان اللہ مثال کر رہا ہے کہ دو آدمی ہوں، ان میں سے ایک جو ہے وہ گونگا ہو، لا یقدر علی شیء، وہ کسی بات کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، یعنی کہ وہ اپنی پوری بات بھی کسی کو سمجھا نہیں سکتا۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا کہ یہ جو تمہارے معبود ہے یہ تو گونگے بہرے ہیں۔ اوپر والی آیت کے اندر بھی یہی بتایا گیا تھا کہ ایک غلام ہے اور ایک مالک ہے۔ اگر ایک غلام جو ہے اس کو اگر تھوڑی دیر کے لیے مالک کی گدی کے اوپر بٹھا بھی دیا جائے تو کیا وہ غلام جو ہے وہ مالک بن جاتا ہے؟ کیا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس گلے میں سے اس کا وہ جو ہے اس میں سے وہ پیسے نکال کے اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے؟ وہ تو صرف تھوڑی دیر کے لیے وہ وہاں بیٹھے، اس کے بعد اصلی مالک جو ہے وہ مالک اصلی جو ہے وہی اصلی مالک ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا کہ جو خود غلام ہے وہ خود، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ خود مخلوق ہے، خالق تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور خالق تو وہ ہے جو چھپے ہوئے بھی خرچ کر رہا ہے، ظاہر بھی خرچ کر رہا ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں۔ اور نیچے والی جو ہے آیت اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک یہ جو تمہارے معبود ہیں یہ تو خود گونگے بہرے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ قلٌ علی مولاہ، یہ تو اپنے جنہوں نے یہ بت بنائے نا وہ تو ان کے محتاج ہیں، کہ وہ آ کے اس بت کی صفائی کر دیں گے تو صفائی ہو جائے گی، ورنہ وہ بت جو ہے وہ تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتا۔ تو یہی بتایا گیا کہ کیا مثال کے اندر جو ہے یہ دونوں برابر ہیں، اور ایک وہ اللہ ہے جو کہ حکم دیتا ہے عدل کا، اور وہ صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ للہ غیب السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے غیب سارا آسمانوں کا اور زمین کا، اور قیامت کا آنا تو اتنا نزدیک ہے، الا کلمح البصر، کہ جیسے تمہاری آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ وہ لوگ، واللہ، اور اللہ ہی ہے جس نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، اس وقت تم کچھ بھی علم نہیں رکھتے تھے، اور اللہ رب العزت نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنایا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اب جس وقت انسان بچہ ہوتا ہے تو بے شک یہ اعضاء اس کے اس وقت بن جاتے ہیں، لیکن اس وقت ان اعضاء کے اندر اللہ رب العزت نے طاقت نہیں رکھی ہوتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کی طاقتیں بحال کرتا چلا جاتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ کو پتہ کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے اگر اس کی گرفت نہیں ہوتی، کسی چیز کے اوپر اس کی گرفت نہیں ہوتی، تو پھر ہم سب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بچے میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے کہ یہ جو ہے چیز کو صحیح طریقے سے پکڑ نہیں رہا۔ تو بچپن میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا تھوڑا جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کے اعضاء کے اندر طاقت آنی شروع ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے وقت سے پہلے اپنے وقت کے اوپر
جو ہے چلتا نہیں ہے، پھر ہمیں ٹینشن ہوتی ہے۔ لیکن پیدائشی طور پہ حالانکہ اس کے سارے اعضائے بدن جو ہیں وہ بن چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر طاقتیں اللہ ایک وقت آنے کے بعد جو ہے وہ اللہ ان کی طاقتوں کو بحال کرتا ہے۔ کیا نہیں وہ دیکھتے اپنے اوپر مسخر پرندوں کو جو آسمان کی فضاؤں میں تیر رہے ہیں، کہ کون تھامے ہوئے ہے انہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ کی سب سے بڑی قدرت۔ اور یہ دیکھیں کہ جب آپ آسمان پہ دیکھیں نا کہ کس طریقے سے پرندے جو ہیں وہ اڑتے ہیں، کبھی اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، کبھی اپنے پر کھول لیتے ہیں، تو آسمان اور زمین کے درمیان وہ معلق ہے۔ تو کون ذات ہے جو ان کو وہاں پہ چلا رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ انہی پرندوں کو دیکھ کے انسان نے جہاز بنانا سیکھا تھا۔ کہ یہ تو نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان والے ہیں، اور اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہیں تمہارے گھروں کو سکون حاصل کرنے کے لیے، اور تم بناتے ہو چوپایوں کی جو کھالیں ہیں ان سے گھر، وہ تم ان کو ہلکا پاتے ہو جس وقت تم کوچ کرتے ہو یا جس وقت تم کہیں قیام کرتے ہو۔ تو اس کے بعد انہی چوپایوں کے اندر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے فائدہ رکھے، ان کی اون کے اندر، ان کی پشم کے اندر، ان کے بالوں کے اندر، اور ان کو جو ہے تم کیا کرتے ہو کہ ان سے ریشم، کسی سے پشم نکلتی ہے، اور اس پشم سے جو ہے وہ تم سویٹر بناتے ہو، اپنی چیزیں جو ہیں وہ بناتے ہو، اور اس کے بعد یہ جو ہیں ان کی کھال سے جو ہے وہ بھی اپنے لیے چیزیں تیار کرتے ہو۔ یہ تو فائدہ ہے کس کا؟ یہ تو فائدہ ہے ایک خاص وقت تک کے لیے، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے اس میں سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے، جب آپ کسی بھی ریگستان سے گزر رہے ہو یا آپ کسی میدان سے گزر رہے ہیں، وہاں آپ کو کوئی سایہ نہیں لگتا اور گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ ہو، تو پھر اس وقت بندے کا دل کرتا ہے نا کہ کوئی سایہ ہو جہاں وہ تھوڑی دیر کے لیے سستا لے۔ تو یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سائے بنائے درختوں کے، اور بنایا تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر پناہ گاہیں، اور وہ بناتا ہے تمہارے لیے کرتے تاکہ تمہیں گرمی سے بچا سکیں، اور وہ بناتا ہے وہ کرتے بنائے تمہارے لیے جو زرے ہیں جن سے تم جنگ کے وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو دشمن سے بچاتے ہو۔ اسی طرح وہ پوری کرتا ہے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تاکہ تم اس کی فرما برداری کرو۔ پھر اگر تم پھر جاتے ہو تو اس کے سوا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ پھر جاتے ہیں تو اے نبی تیرا کام صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے، آگے عمل کرنا یا نہ کرنا ان لوگوں کا اپنا کام ہے۔ جو اچھے عمل کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا، جو برے عمل کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، ثم ینکرونہا، پھر کیا ہے، پھر اس کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ کافر ہیں۔ جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر نہ اجازت ہوگی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور ان کو کوئی اجازت اللہ رب العزت نہیں دے گا کہ اس وقت وہ اپنے کوئی عذر اور بہانے جو ہیں وہ پیش کریں، اور نہ ہی ان کے عذر بہانوں کو قبول کیا جائے گا۔ اور جب دکھایا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا عذاب، پھر نہ کم، جب وہ دیکھ لیں گے اللہ کے عذابوں کو تو پھر وہ جو ہے نہ یخفف عنہم، نہ وہ عذاب ان کے اوپر سے کم ہوگا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ اپنے مشرکوں کو، جب یہ مشرکین جو ہیں جو اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں ہمارے خود ساختہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، اور اس پر وہ شریک انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، ہم تو جو ہے وہ تمہاری اس جو تم ہماری پوجا کرتے تھے نا، ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ، پھر وہ اس وقت ان کی طرف جو ہے وہ اللہ کی طرف فوراً ہی کیا کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فرما برداری پیش کریں گے، اور دور ہو جائیں گے اس وقت ان کے وہ جھوٹے معبود جن کا وہ پہلے سے دعویٰ کرتے تھے۔ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے،
ان کو دیا، اور جو خود بھی رکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو ان کا گناہ ڈبل ہوا نا، تو اسی لیے پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ انہیں دگنا عذاب دے گا، فوق العذاب، ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ جو ہے وہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے۔ اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں ایک گواہ، ان کے اوپر گواہی دیں گی ان کی اپنی جانیں، اس وقت جس وقت انسان فوت ہو جائے گا، اور جب اللہ رب العزت بندے کے گناہ جو ہے وہ بندے کو گنوائے گا، تو اس وقت بندہ جو ہے وہ یہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے تھے۔ اب اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی زبان کو مہر لگ جائے گی، اور باقی اس کے باقی بدن کے اعضاء جو ہیں وہ اس کے اوپر گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے کہ میرے سے چل کے یہ اس فلان جگہ پہ گیا تھا، زبان گواہی دے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کے اپنے اعضاء جو ہے وہ خود ہی بندہ جو ہے وہ اپنے اوپر گواہ بن جائے گا، اور پھر ہم بلائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے اوپر گواہ، وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے اتارا آپ کی طرف کتاب کو، اور وہ جو بیان کرتی ہے ہر چیز کو کھول کھول کے، اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ تو ہدایت اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے پرہیزگاروں کے لیے، فرما برداروں کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے اور سرکشی سے۔ نصیحت تمہیں کرتا ہے اللہ تاکہ تم غور و فکر کرو اور تم نصیحت پکڑو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّہِ، تم پورا کرو اللہ کے عہد کو، اذا عاہدتم، جب تم نے اس سے کوئی عہد کر لیا، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور نہ پھر تم توڑو اپنی قسموں کو ان کی مضبوطی کے بعد، اور بنایا اللہ نے تمہیں جو ہے وہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر نگہبان بنا کے جو قسمیں کھائی ہیں نا، اللہ کو ضامن بنا کے، ان قسموں کو آپ اگر توڑنا چاہتے ہو تو پہلے ان کا جو ہے وہ کفارہ جو ہے وہ اس کو ادا کرو گے۔ آپ چاہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، چاہے تو کوئی غلام آزاد کرو، اور چاہے 3 دن کے روزے رکھو۔ یہ پھر آپ یہ دینے کے بعد جو ہے وہ اپنی جو قسموں سے باہر آ سکتے ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور نہ تم ہو جاؤ اس عورت کی طرح جو کاٹتی تھی اپنا سوت، سارے دن کی محنت کے بعد وہ رات کو کیا کرتی تھی؟ اس کو انکاسا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اور اس سے ہمیں کیا نصیحت ملی کہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو سارا دن سوت کاٹتی ہے بڑی محنت کے ساتھ، اور رات ہوتے وقت اس کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اس سے مراد یہ کہ ہم سارا دن اچھے عمل کرتے رہیں، اور رات کو جو ہے وہ ہم کسی ایسی محفل کے اندر چلے جائیں جو غیر شرعی ہے، تو سارے دن کی ہماری محنت جو ہے وہ بیکار چلی جائے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو ایک دوسرے کے اندر دخل اندازی کرنے کا ذریعہ، اور یا تم بناتے ہو اس کو کہ ایک جو ہے وہ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ فوقیت حاصل کر لے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یبلوکم اللہ بہ، کہ اللہ تمہیں آزماتا ہے اس کے ساتھ، تاکہ واضح کر دے تمہارے لیے ہر وہ چیز قیامت کے دن تک جن باتوں کے اندر تم اختلاف کرتے تھے۔ کہ آج آپ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ سامنے والے کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، اور خود اپنا مرتبہ جو ہے اس کو ہم بڑھاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ ان ساری باتوں کو کھول کھول کے ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو نا کہ ایک جماعت جو ہے وہ قسم کھا کے دوسری جماعت کے اوپر غالب آ جائے، تو اللہ ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن تک، قیامت کے دن اللہ کھول کے تمہیں واضح کرے گا، بتائے گا، اس دن تمہیں جتائے گا کہ جن جن باتوں کے اندر تم اختلاف کرتے ہو، اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت، اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور تم سے سوال کیا جائے گا اس بارے میں
جو جو کچھ تم عمل دنیا کے اندر کر کے آئے، اللہ نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے اس کا کیا فائدہ حاصل کیا، اللہ نے تمہیں مال دیا، اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی اللہ نے دی تھی، جوانی تم نے کن کاموں کے اوپر لگائی، عمر کا ایک حصہ اللہ رب العزت نے تمہیں دیا، اب تم نے اس عمر سے کیا فائدہ حاصل کیا، اور اللہ نے صحت دی تھی تمہیں، تم نے اس صحت کو کن کاموں کے اوپر لگایا، یہ اللہ ہر ایک چیز کے بارے میں جو ہے وہ عقل اللہ سوال کرے گا۔ اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو ڈھال آپس میں، پھر پھسل جائیں کہ قدم اس کی مضبوطی کے بعد۔ جب کوئی بندہ جو ہے وہ اتنی زیادہ قسمیں کھائے گا نا آپ کے سامنے، تو پھر آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے متزلزل ہو جاتے ہیں نا کہ یہ بندہ اتنی قسمیں کھا رہا ہے، بے شک وہ جھوٹا بھی ہو، لیکن یوں پتہ چلتا ہے نا اس وقت کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ سچ ہی کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر تم اس وقت اس اپنی برائی کا مزہ چکھو گے جو تم روک رہے تھے اللہ کے راستے سے۔ شیطان مردود نے بھی تو یہی کیا تھا نا، اس نے بھی جھوٹی قسمیں کھا کے حضرت آدم اور بی بی حوا کو یقین دلایا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اللہ رب العزت نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس وجہ سے منع کیا ہے کہ کہیں تمہیں دائمی حیات نہ مل جائے یا تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ تو اسی طرح لوگ بھی جب آپ کے سامنے قسمیں کھا کے ڈھال اس کو بناتے ہیں اپنی قسموں کو اپنے اور آپ کے درمیان، تو پھر آپ کیا کرتے ہو کہ ان کی قسموں کے اوپر یقین کر کے آپ کے پاؤں جو ہیں وہ پھسل جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ اپنے اس وجہ سے ان کو کیا ہوگا کہ جو انہوں نے آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا تھا قسمیں کھا کے، تو ان کے لیے پھر عذاب عظیم ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم خریدو اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت، اور نہ تم بیچو۔ یہ تشترو کے الفاظ جہاں بھی آتے ہیں نا، اس کا مطلب خریدنا بھی ہوتا ہے اور بیچنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ نہ تم بیچو اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، یا تم تھوڑی سی قیمت کے بدلے اپنی تھوڑی سی خوشیاں جو ہیں وہ ان کو نہ خرید لو۔ انما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے نا وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، جتنا مرضی تمہارے پاس دنیا کا خزانہ ہے نا، جس خزانے کے لیے تم دنیا کے اندر دوڑ دھوپ کر رہے ہو، وہ سارے کا سارا تو خرچ ہو جائے گا، اور جو تم اللہ کے پاس اچھے اعمال بھیج دو گے وما عند اللہ باق، صرف وہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ باقی رہیں گے، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ان کے اجر کا اچھا جو وہ عمل کرتے تھے۔ جو عمل کرے گا اچھے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے اور وہ مومن ہے، تو سب سے پہلے اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کی حیات کو طیبہ بنا دیں گے، اس کو صراط مستقیم پہ اللہ رکھے گا، اس کو توحید کے اوپر قائم رکھے گا، اس کو ایمان والی زندگی دے گا اللہ، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو ان کے اجر کا جو کچھ انہوں نے کمایا تھا اچھا، جو وہ عمل کر رہے تھے نا اس سے کہیں زیادہ اچھا جو ہے وہ اللہ ان کو بدلے دے گا۔ اگر دل ایمان کے لیے مضبوط ہے نا تو دنیاوی دولت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر بھی اللہ جو ہے وہ اسی کے اوپر تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا۔ پھر جب پڑھا جائے قرآن تو شیطان کی پناہ مانگ لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے، بے شک نہیں ہے اس کا کوئی غلبہ ان لوگوں کے اوپر جو ایمان والے ہیں اور جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطانہ، اس کے سوا نہیں کہ اس کا جو غلبہ ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ہوگا جو اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہاتھ پکڑ کے کسی بندے کو وہ جو ہے وہ برے راستے کی طرف لے جائے۔ اس راستے کی طرف جانے کے لیے ہمارا نفس ہمیں مادہ کرتا ہے، ہمارے دل کے اندر وہی خواہش ہوتی ہے، پھر شیطان اس خواہش کو پڑھ کے ہمیں وہ راستہ دکھاتا ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے پھر چلنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا غلبہ صرف ان لوگوں کے اوپر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اس شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَاتٍ، اور جب ہم بدل دیتے ہیں کسی آیت کو دوسری آیت کے ساتھ، یہ بیان ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ جب اللہ رب العزت کسی آیت کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کو بہتر جانتا ہے
کہ اللہ کیا اتارنا چاہتے ہیں۔ قالو، وہ یہ کہتے ہیں کہ انما انت مفتر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ قریش مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ یہ کہتے تھے اگر تورات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی، انجیل بھی اللہ کی کتابیں ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے احکام کو کیوں بدلا؟ کیا اللہ اس وقت بھول گیا تھا جب اللہ وہ احکامات لکھ رہا تھا؟ اور اللہ نے بھی قرآن پاک کو کہا کہ پہلے آپ اپنی ساری شریعتوں کو چھوڑ دو اور اس شریعت کے اوپر آ جاؤ۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ وہ اکثر باتوں کو نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم آیا وہ اس کے اندر اور دوسرے حکم کے اندر لوگوں کی بھلائی ہے۔ پہلا حکم بھی اللہ کی طرف سے آیا تھا اور دوسرا حکم جو آیا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا، جیسے قبلے کی تبدیلی تھی، یا بیوہ عورت کی مدت جو ہے، عدت کی مدت اللہ رب العزت نے پہلے 1 سال رکھی اور پھر اس کو 4 ماہ 10 دن کے اندر جو ہے وہ تبدیل کیا، تو اس میں فائدہ کس کا تھا؟ فائدہ تو انسانوں کا تھا نا۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں جہاں جو ہے وہ پہلے زکوٰۃ جو ہے وہ تھی 1 روپے میں 10، 1 روپے میں 100 کے پیچھے 10 روپے، تو 2.5 روپے دیتے ہوئے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو 10 روپے ہم دیتے۔ تو یہ جن کاموں کے اندر اللہ رب العزت نے بھلائیاں دیکھی نا عوام لوگوں کے لیے، تو پھر اللہ نے اپنے جو ہے وہ حکموں کو بدل کے لوگوں کی آسانی والے حکم جو ہیں ان کو نازل کیا۔ کل، اے نبی آپ کہہ دو، نزلہ، نازل کرتا ہے اس کو اللہ، یعنی پہلا بھی حکم اللہ کا تھا، دوسرا بھی اللہ کا، یہ روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے اللہ رب العزت حق کو نازل کرتا ہے تاکہ ثابت قدم رہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ان کے لیے جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں انما یعلمہ بشر، کہ اس کو سکھاتا ہے کوئی بشر آ کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور قریش مکہ یہ کہتے تھے کہ کوئی بھی باہر سے بندہ آتا ہے، کوئی اجمی جو آ کے اس کو عربی زبان کے اندر یہ باتیں جو ہیں وہ آ کے، اجمی جو ہے وہ اس کو یہ باتیں جو ہے وہ آ کے بتا جاتا ہے، اور یہ کیا ہے، لسان اللہ ذی الہدون الیہ اعجمی و ھذا لسان عربی مبین، کہ یہ کتنی غلط بات ہے جو اپنے منہ سے کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جو آپ کو سکھانے کے لیے آتا ہے وہ تو اجمی ہے، اور قرآن تو اتارا اللہ رب العزت نے عربی زبان کے اندر، تو کس طرح وہ ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات کے اوپر، نہیں ہدایت دے گا ان کو اللہ، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب، کہ جو قرآن کی آیات کے اوپر تو غور و فکر نہیں کرتے، لیکن قرآن کو اور شریعت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننے کے دیکھو وہ کتنے بہانے جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں، اور اسی کے لیے جو ہیں وہ باتیں جو ہیں وہ گھڑ گھڑ کے کبھی جو ہیں وہ یہودیوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسا سوال بتائیں کہ جس کا جواب جو ہے یہ نبی نہ دے سکے اور اس کا پول کھل جائے۔ تو جن باتوں کے جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیے، اگر وہ ایمان لانے والے ہوتے تو ان باتوں کے اوپر ہی ایمان لے آتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی جب یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو پھر لا یہدیہم اللہ، پھر اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ اس کے سوا نہیں کہ گھڑ لیتے ہیں لوگ جھوٹ کو، وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات کے اوپر، وہ خود سے گھڑ گھڑ کے باتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہتے ہیں، کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں، کبھی آپ کو مجنوں کہتے ہیں، تو اولئک هم الکاذبون، یہ لوگ جھوٹے ہیں جو میرے نبی کو جھوٹا کہتے ہیں۔ جو کوئی کفر کرے اللہ کا من بعد ایمان ہی، اپنے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہا، لیکن اس کو جو ہے وہ مجبور کر دیا جائے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو ایمان کے اوپر۔ اس سے مراد یہ کہ جیسے حضرت یاسر اور ان کا بیٹا حضرت عمار اور والدہ
سمیہ جو ہیں یہ ابو جہل کے غلام تھے، تو اس نے ان کو کہا کہ بتوں کی قسم کھاؤ۔ انہوں نے جب نہ قسم کھائی تو انہوں نے کیا کیا کہ ماں باپ نے قسم نہ کھائی تو استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پہلی شہید عورت تھیں یہ جو اسلام لانے کے بعد ہوئی، کہ اس ابو جہل نے کیا کیا تھا کہ دو گھوڑے لیے اور ان دونوں کی ٹانگوں کے ساتھ حضرت سمیہ جو ہیں وہ ان کی ٹانگوں کو باندھا اور دونوں گھوڑوں کو جو ہے وہ مختلف سمت کے اوپر اس نے دوڑایا، اور اس طرح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جو وہ ہے وہ سینٹر سے جو ہے وہ ان کے جسم کے دو حصے ہو گئے۔ اور جو یاسر تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا۔ اب ان کا بیٹا عمار جو ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ ڈر گیا۔ اب وہ ڈر گیا تو اس نے جو وہ کہتے تھے اس نے وہ قسم کھا لی۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس طرح ان کے کہنے سے جو ہے وہ بتوں کی قسم وہ مجھے کہہ رہے تھے تو میں نے کھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا دل کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا دل وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ میرا دل تو ایمان کے اوپر مطمئن ہے، میں تو میں ایمان والا ہوں اور میرا دل اس کے اوپر مطمئن ہے، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر تیری کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن جس کا سینہ اللہ کھول دے کفر کے لیے تو اس کے اوپر پھر کیا ہوگا کہ اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر، اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کافروں کی قوم کو۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی بساط کے اوپر۔ یہی لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں، انہیں پھر کچھ نظر ہی نہیں آتا، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی بکھری ہوئی نشانیوں کو نہیں دیکھتے، سب کچھ سنتے ہیں لیکن اللہ کی بات ان کے کانوں تک نہیں پڑتی۔ لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک یہی لوگ جو ہیں وہ آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے۔ پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کیا من بعد ما فتنوا، جس وقت وہ آزمائے گئے، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا اور صبر بھی کیا۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ دیکھیں کہ قریش مکہ نے کتنے ظلم جو ہیں وہ ان صحابیوں کے اوپر ڈھائے، لیکن انہوں نے اف تک نہ کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کیا، اور جو ہے وہ جتنی بھی تکلیفیں اس اللہ کے راستے میں ان کو ملی انہوں نے ان کے اوپر صبر کیا، تو بے شک تیرا رب جو ہے اس کے بعد ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ یوم تاتی کل نفس، جس دن آئے گی ہر جان، تجادل عن نفسہا، وہ خود اپنی جان سے جھگڑا کرے گی۔ اس دن روح اور جسم دونوں کا جھگڑا ہوگا۔ روح جو ہے وہ جسم کو بلیم دے گی کہ تیری وجہ سے میں اذیت میں پڑی، اور جسم جو ہے وہ روح کو جو ہے وہ ملامت کرے گا کہ تیری وجہ سے جو ہے وہ میں عذاب میں مبتلا ہوا۔ حالانکہ جسم اور روح دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے، ایک اندھا ہے اور ایک لنگڑا ہے۔ اگر جسم کے اندر روح نہیں تو جسم جو ہے وہ تو اندھا ہے، اور اگر روح ہے جسم نہیں تو وہ تو لنگڑی ہے، وہ کچھ کر نہیں سکے گی۔ تو جسم اور روح جو ہے، روح یہ کہے گی کہ اللہ میں تو اندھی تھی، مجھے تو کوئی راستہ نہیں آتا تھا، اس جسم نے چل کے مجھے راستہ دکھایا، اور جسم کہے گا کہ میں تو لنگڑا تھا، میرے پاس تو میں تو چل ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے جسم کے اندر روح ہوگی تو وہ چلے گا نا۔ تو اس وقت وہ یہ کہے گا کہ مجھے اس نے چلایا تو میں گناہ تک چل کے گیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ جسم اور روح کا جو ہے وہ جھگڑا ہوگا، اور پھر ہر ایک چیز کو توفیٰ کل نفس ما عملت وہم لا یظلمون، پھر ہر جان کو اللہ رب العزت قیامت کے دن جو ہے وہ پورا بدلہ دے دیں گے جو وہ عمل کر کے آئے، اور ان کے اوپر ذرا سا بھی جو ہے وہ اللہ ظلم نہیں کریں گے۔
بیان کرتا ہے اللہ مثال ایک بستی کی، وہ مطمئن زندگی گزار رہی تھی، اس کو اس کا رزق ملتا تھا بافراغت ہر طرف سے، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ رب العزت نے چکھایا اس کو لباس بھوک کا اور خوف کا بے سبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور تحقیق آئے ان کے پاس رسول ان میں سے، پھر انہی میں سے پھر انہوں نے جھٹلایا ان کو تو آ پکڑا ان کو عذابوں نے اور وہ ظالم ہو گئے۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ، اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اس کے سوا نہیں کہ حرام کیا تمہارے اوپر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور وہ چیزیں جن کے اوپر اللہ کے سوا علاوہ کسی کا اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کی نظر و نیاز۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، پھر جو کوئی لاچار ہے وہ سرکش نہیں ہے اور نہ ہی وہ حرام کھانے کا عادی ہے، لیکن اگر اس کو کبھی کوئی اس قسم کی کوئی مصیبت آ پڑی کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس وقت اگر وہ حرام کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو اس کو جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو، اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور حرام کرتے ہو، جبکہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام ہیں انہیں قرآن پاک کے اندر کھول کھول کے بتا دیا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وہ جھوٹ باندھ کے کیا کریں گے؟ تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں گے، لیکن اس کے بعد تو انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کے لیے عذاب علیم ہی ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جو یہودی ہیں حرام کر دیا اللہ نے ان کے اوپر جو ہم نے بیان کیا آپ کے اوپر اس سے پہلے، یعنی پیچھے صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ہم نے ان کے اوپر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ان کو حرام کیا ہے، اور ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، لیکن وہ بندے جو ہیں وہ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء، پھر بے شک وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے جہالت کے اندر برے، پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی تو تیرا رب بے شک اس کے بعد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں بار 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 اللہ جو ہے وہ توبہ کی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ بندے مانا کہ اگر حضرت آدم ہمارا باپ جو تھا اگر وہ غلطی کر سکتے ہیں تو غلطیاں ہم سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کیا کریں کہ غلطیاں تو ہم نے کر لی لیکن اس کے بعد فوراً ہی ہم اپنی اس غلطی کے اوپر تائب ہو جائیں، اور تائب ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم اللہ رب العزت کے اپنے عملوں کی اصلاح کر دیں تو اللہ کو ہم غفور الرحیم ہی پائیں گے۔ بے شک ابراہیم ایک امت تھے، قانت للہ، وہ اللہ کے صحیح فرما برداری کرتے تھے یکسو ہو کے۔ ایک اکیلا بندہ جو ہے وہ پورا دین پھیلا کے چلا گیا، اور ایک اکیلے بندے نے دیکھو کس طرح ہر ایک آزمائش جو اس کو اللہ کے راستے کے اندر آئی اس نے ان تمام آزمائشوں کا مقابلہ کیا، اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بار بار ان کے دین کی جو ہے وہ اللہ نے قرآن کے اندر گواہیاں کھائیں کہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ شکر کرتے تھے اللہ کی نعمتوں کا، تو اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا اور اسے پھر راستہ دکھایا سیدھا کہ جو کوئی بھی شکر کرے گا اللہ کی نعمتوں کا تو اللہ اس کو مزید دے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو اللہ کے بہت ہی شکر گزار تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ خلیل اللہ کا لقب بھی دیا کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ اور دوست کیسے بنایا کہ اللہ نے جب اتنی آزمائشیں ان کے اوپر ڈالیں تو پھر اللہ رب العزت نے جب وہ ہر آزمائش سے جو ہے وہ ہر آزمائش پر پورے اترے تو اللہ رب العزت نے ان کا اپنا دوست بنا لیا، اور ہم نے دی اس کو زندگی بھی پاکیزہ اور اچھی، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیم حنیفہ،
کہ آپ بھی اسی دین کی پیروی کریں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہی رہنے کا حکم ہوا، اور وہی کے ذریعے اسی دین کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ اس کے سوا نہیں کہ جنہوں نے مقرر کیا گیا ان لوگوں کے لیے جن کے لیے مقرر کیا گیا ہفتے کے دن کو کہ اس دن وہ عبادت کریں گے، اس دن وہ شکار نہیں کریں گے، تو ان لوگوں نے اس کے اندر اختلاف کیا، اور بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب ادعو دعوت دو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آ جائیں اور اسی دین کی آپ لوگوں کو دعوت دیں، اور دعوت جب آپ دیں تو بالحکمہ موقع دے کے بات کریں، اور موعظتی اور نصیحت کریں اچھی، یعنی کہ سامنے والے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا، جس کو آپ کے سامنے اگر کوئی بچہ ہے، اگر آپ بڑوں والی بات اس کے سامنے کریں گے تو اس کے پلے وہ بات نہیں پڑے گی۔ اسی لیے بتایا گیا کہ آپ حکمت کے ساتھ بات کریں، کہ آپ کے سامنے جس قسم کے لوگ ہوں گے آپ ان کا مینٹل لیول دیکھ کے آپ ان کے ساتھ جو ہے بات کریں، اور پھر ان کو جو ہے وہ آپ نصیحت کریں، اور اگر کسی بات میں آپ کا جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، جیسے جو ہے وہ غیر مشرکوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو آپ نے اچھی بات کہنی ہے۔ اس بے شک آپ کا رنگ بہتر جانتا ہے کہ کون بھٹکا ہوا ہے اللہ کے راستے سے اور کون جو ہے وہ ہدایت والا ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم نے کیا کرنا ہے، اتنی ہی تکلیف سامنے والے کو پہنچانی ہے جتنی اس نے تمہیں تکلیف دی تھی، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں تیرے صبر کا انعام اللہ دے گا، اور نہ تو غم کھا ان کے لیے اور نہ ہو تیرا سینہ تنگ ان باتوں سے جو یہ تیرے ساتھ چالیں چلتے ہیں نا، ان چالوں کو دیکھ کے تو وہ تیرا سینہ تنگ نہ ہو، آپ ان کی چالوں کے اوپر صبر کریں، آپ کے صبر کا بدلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت آپ کو خود دے گا۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں، اور وہ لوگ جو نیکوکار ہیں۔ الحمدللہ ہماری سورہ نحل ختم ہوئی۔ اب ہم انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے۔